آج تو ساقب نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے. کہتے ساقب آنکھیں بند کر کے کہتے دے ورنہ تختہ پلٹ دیں گے, دے ورنہ تجھے تباہ کر دیں گے. ایک ایسا ہی آ گیا تھا بھکاری میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے کفر کو بڑھاوا دیا ہے. نادان اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور کس شان سے حفاظت کی ہے. ایک بھکاری میرے رضا کی چوکھٹ پہ آیا اور آ کے کہنے لگا اتنے روپے دو, 5 روپے دو, ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا. میرے امام مکان سے باہر نکلے, کہتے پیسے جتنے چاہے اتنے لے جا, لیکن خدا کی حکومت میں حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر. یہ تیرا جملہ شریعت کے خلاف ہے, جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, یہ جملہ نہ کہہ. اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے. آج پالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پڑ گیا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ جملہ نہ کہہ بلکہ جتنے چاہے پیسے لے لے. اس نے کہا پیسے 10 دیتا ہے تو دے, ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. ماں نے اندر سے آواز دی, اے بیٹے بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں, فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں. اے بیٹے جتنے مانگتا ہے اتنے دے دے. آپ فرماتے ہیں ماں اس کا مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے. احمد رضا دینے کو حویلی دے دے گا لیکن نبی کی شریعت کے خلاف. اگر کوئی ایک بھی جملہ بولے گا احمد رضا اسے گوارا نہیں کر سکتا ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے بچپن کا زمانہ تھا. آپ چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے, اچانک پیر پھسلا, سر کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں. آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے. ماں کہتی ہے احمد رضا میں نے تم سے کہا تھا بیٹے فقیروں سے الجھا نہیں کرتے, دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے. اتنا سننا تھا. میرے امام کہتے ہیں اے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے, اگر مصطفیٰ کی شریعت کے لیے 1000 مصطفیٰ رضا ہو تو سب کو قربان کر دوں گا, لیکن شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں. اتنا کہنا تھا. مفتی اعظم اٹھے ہیں اور توڑ کر کے اپنے باپ کے قدموں سے لپٹتے ہیں. کہتے بابا آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے. مصطفیٰ رضا کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے. اعلیٰ حضرت کو جلال آیا. آپ نے اپنے پیر کے جوتی کو آگے کیا تھا. فرماتے سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے, احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے. اس نے ایک ہاتھ لگایا ہے, جوتے کو نہیں ہلا پایا. دوسرا ہاتھ لگایا ہے, جوتے کو نہیں ہلا پایا ہے. پوری طاقت لگا دی, جوتا نہیں ہلا پایا. پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے جوتا جام ہو گیا ہے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا تھا سنیے اپنی جہالت والی باتیں اپنی جیب میں رکھ. میں جادو کی بنیاد پہ نہیں بلکہ جو بھی کہتا ہے وہ مدینے والے وہ ہمارے رضا نے تو ہمارے فکر کی حفاظت کی ہے, اور تم کیسے کہتے ہو انہوں نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے. انہوں نے تو ہماری فکر تک کو بہکنے نہ دیا. انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ خدا پرستی کیا ہے, اللہ کی عبادت کیا اور اس کی بندگی کیا ہے. صاحب تو آج آ جاتے ہیں ہمارے محلوں میں آ کے کہتے ہیں صاحب مجھ پہ اتنے ہیں, مجھ پہ اتنے میں یوں کر دوں گا. اور میری بھولی بھالی مصطفیٰ کی امت, میں تم سے ایک بات کہوں, کبھی کسی کے جھانسے میں نہ آیا کرو. ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. مانیں گے اس بات کو؟ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے, لیکن اسے منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں. منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے تو جس بستی میں وہ رہا کرتے تھے وہ بستی ندی کے کنارے تھی. ندی کے کنارے بستی, اچانک اس بستی کی ندی میں آیا پانی بہت تیز اور تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگا. رستے رستے پانی جگہ بنانے لگا. گاؤں والے ڈر گئے, دوڑے دوڑے حضرت کے پاس گئے, حضرت دعا کر دیجئے, اگر پانی کٹ گیا تو گاؤں بہہ جائے گا. آپ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور وہیں گئے جہاں پہ پانی کٹ رہا تھا. اور جانے کے بعد کرنا کیا تھا؟ کٹتے ہوئے پانی پہ مٹی رکھنی تھی یا ہاتھ لگا کے روکنا تھا. لیکن بس دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا. ہاں کرنا کیا تھا کہ پانی بند کرنا تھا. لیکن صاحب کیا کیا انہوں نے, جا کر کے جہاں پانی کھل رہا تھا اور راستہ بنانا شروع کر دیا. ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے, ایک دم سر پہ بٹھاتی ہے, ایک دم پھینک دیا کرتی ہے. نہ تحقیق کی فرصت نہ جانکاری کی. کبھی یہ سوچتے نہیں یار دیکھو اس کے پیچھے راز کیا ہے. جیسی پانی کٹنا شروع ہوا لوگ دوڑے, کہنے لگے یہ بابا تو مروائے بیٹھا ہے, اس سے بہتر تھا اسے بتاتے نہ جا کر کے, یہ تو خود ڈبانے پہ لگا ہوا ہے. گاؤں والوں نے گھر خالی کیے, بھاگنا شروع کر رہے تھے. اچانک جب پانی آپ کھول رہے تھے پانی خود بخود بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آئے ہیں لوگ پھر آ گئے, کہنے لگے حضور بتائیے تو صحیح یہ پانی کیسے آپ نے روک دیا. آپ فرماتے ہیں میں گیا پانی بند کرنے کے لیے تھا. کہا حضرت جی پھر کھولا کیوں
کیوں تھا جا کر کے؟ کہنے لگے سنو تم نہیں جانتے ہو. میں جا کے کنارے پہ کھڑا ہوا, میں نے کہا یا اللہ اگر یہ اپنی مرضی سے ہے تو مالک اسے بند کر دے, اور یہ تیری مرضی سے چلا گئے تو پھر میں بھی تو تیرا بندہ ہوں, میں تیرے کام میں ہاتھ کیوں نہ بٹاؤں. میں نے خود تیرا کام آسان کرنا شروع کیا ہے. آسان سے مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ رب کے لیے کوئی مشکل کام ہو. کہا تیرے کام میں خود شریک ہو گیا ہوں. کہا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. جیسے میں نے اتنا کہا تھا, آواز آئی تھی بندے اب تو بتا کیا چاہتا ہے. میں نے کہا مالک پانی بند کر دے. کہا اتنا کہنا تھا, دریا نے اپنا رخ لے لیا ہے. یہ مصطفیٰ کی امت کی ادائیں ولیوں کی ادائیں ہوتی ہے, اور یہ ادائیں کب بنتی ہے؟ جب مصطفیٰ کی امت کو اپنی رضا کو خدا کی رضا میں ڈھالنا ہوتا ہے. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. 40 دن عمل کر کے دیکھنا, اور پھر اللہ کی رحمتیں اگر تیرے گھر پہ ڈیرا نہ جما لے تو پھر آ کے گریبان پکڑ لے. ہمیں تو اس سے لینا ہی نہیں آیا, ہمیں اس سے مانگنا ہی نہیں آیا, ہم نے اسے راضی کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں. اللہ اکبر. تمہارے دروازے پہ اگر ایسا کوئی ڈھونگی آ جائے کہ میرے حصے میں اتنے, میرے قبضے میں اتنے ہیں, تو کبھی اس کے جھانسے میں مت آنا. سمجھ رہے میری بات؟ اس کے جھانسے میں مت آنا. کوئی بیماری ہوتی ہے ڈائریکٹ کہتے ہیں اسے تو کرا دیا ہے پڑوسی نے. ان میاؤں نے قوم کو آپس میں ایسا لڑا دیا, بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا. کہتے بہت بڑا جادو تجھ پہ ہے. وہ بیچارہ ڈر جاتا, کتنا بڑا جادو ہے, کرایا کس نے, کچھ تو بتاؤ گے. کہتا کہ ہاں قد لمبا ہے, صحت اچھی ہے, تندرست ہے, اور رنگ اس کا گیا ہوا ہے. ایک بات بتاؤ, میں اگر یہ پہچان کسی کو بتا کے جاؤں تمہارے گاؤں میں کتنے لوگ ایسے نکلیں گے؟ سینکڑوں نکلیں گے نا. تو جب کسی کو بیماری ہے تو کہتا ذرا قریب میں نظر دوڑا, تو ایک آدھ تو محلے میں نکل ہی آئے گا. اور اکثر میاں کیا کرتے ہیں, مجھے دیکھ کر کے میرے بھائی کا اندازہ لگاتے ہیں. میں ان کے ڈھونگ بتا کے جا رہا ہوں, میری قوم کسی کے بہکاوے میں مت آنا. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو آپ کے نقشے کے مطابق آپ کے بھائی کا نقشہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کہیں گے بالکل صحیح کہا, کہ کون ہے, کہ میں سمجھ گیا. وہاں سے یہ کہہ کے آئیں گے اور دل میں غبار پیدا ہو چکے گا کہ مجھے جادو کرانے والا میرا ہی بھائی نکلا. اور یہیں سے نفرتیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں, یہیں سے ہمارے درمیان پھر عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کو پانی پلانے تیار نہیں ہے, اپنے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کے دست گریباں رہتے ہیں, سوچتے میں اسے تباہ کر دوں, وہ سوچتا میں اسے تباہ کر دوں. جب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے جادو کرایا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ غلط کرو گے. جب تم غلط کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر وہ سوچتا میرا بھائی میرا دشمن ہو گیا ہے. پہلے کوئی دشمنی نہیں تھی, اب دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے. صاحب یہ ایمان نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں ہے. دین تو یہ تھا ان کے دروازے کا, اگر تجھے اللہ نے دولت والا بنایا ہے, بھائی اگر تیری کروٹ میں رہتا ہے غریب ہے, ٹھیلا چلا کے بچوں کے گزارے کرتا ہے, اور تیرے دسترخوان پہ روز گوشت اور مرغ مسلم اڑائے جاتے ہیں, اور تیرا بھائی کبھی چٹنی سے کھا رہا ہے, کبھی دال کو تین ٹائم کھا رہا ہے, تو ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ جس دن تیرے دسترخوان پہ اچھا کھانا بن جائے تھوڑا سا پیالی میں لے کر کے غریب بھائی کے دسترخوان پہ چلا جا, اور اس کے دسترخوان پہ جا کر کے بیٹھ, اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ, اور توڑنے کے بعد بھائی کے منہ میں دے دے. خدا کی قسم جس دن یہ پیار ہمارے بیچ میں آئے گا, ادھر تم مسکراؤ گے, ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے گا. یہ ہے اسلام. تو ہماری قوم کو تباہ کر دیا ان جھوٹے اور